السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز سامعین کرام، رمضان المبارک کے بعد جو اسلامی مہینہ ہے، اس اسلامی مہینے کو شوال معظم کہتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اگر 6 روزے رکھ لیے جائیں جو کہ مستحب اور مشروع ہیں، تو حدیث مبارکہ میں اس کا ثواب ایسا ذکر ہوا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے مکمل رکھے اور پھر 6 شوال میں بھی روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورا سال روزہ رکھا، ایسا ثواب اسے عطا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کی روح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے پھر 6 روزے شوال میں رکھے تو گویا کہ اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے وہ ہمیشہ روزے رکھ رہا ہے۔ اس کی ایک اور حدیث مبارکہ میں اس کی وجہ بھی ذکر ہوئی، جو ابن ماجہ میں ایک حدیث مبارکہ ہے، جہاں جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، جس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ کم از کم ہر عمل کا ثواب 10 گنا ہے۔ زیادہ تو بہت ہے لیکن کم از کم 10 گنا ہے۔ تو رمضان کے مہینے 10 مہینوں کے ثواب میں، اور یہ 60 دنوں کے ثواب میں، تو یہ 2 مہینے ہو گئے، تو پورے 12 مہینے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو یہ 6 روزے رکھنے کی ترتیب بنانی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ شوال کے ان 6 روزوں کو متفرق طور پہ رکھ لیا جائے، اکٹھا نہ رکھا جائے۔ اکٹھا رکھنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر متفرق رکھنا زیادہ بہتر بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین سوال کرتی ہیں کہ وہ اپنے گزرے ہوئے ایام کو ہی، اگر جو رمضان کے روزے رہ گئے ہیں ایام کے، وہ اگر رکھ لیں تو کیا یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ جو حدیث مبارکہ میں نے بتائی اور جو وجہ بتائی، اس سے بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ روزے آپ علیحدہ رکھیے تاکہ رمضان کے روزے مکمل ہو جائیں، یہ 6 روزے آپ علیحدہ رکھیے تاکہ آپ کے پورے روزوں کا ثواب مکمل ہو جائے۔ اور انما الاعمال بالنیات، جب آپ ان روزوں کی قضا کی نیت کریں گے تو یہ نفلی روزے عمومی قاعدے کے مطابق تو داخل ہوتے ہیں، مگر اگر ثواب کے لحاظ سے اور اس ابن ماجہ کی حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ رمضان کے روزے علیحدہ سے پورے کرنے چاہیے، اور پھر شعبان کے ان 6 روزوں کو رکھ کر کے ثواب کی یہ مقدار پوری کر کے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب لینا چاہیے۔ ایک بہت اہم بات ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا کوئی آدمی یہ مت سوچے کہ یہ شوال ہی میں کیوں، رمضان کا پورا روزہ رکھ لیا آپ نے، 10 گنا ثواب مل گیا، تو 10 گنا ثواب ملنے کے بعد آپ کے 10 مہینوں کا ثواب ہو گیا۔ اب کسی بھی مہینے میں اگر وہ، یا پورے سال بقیہ 11 مہینے میں 6 روزے رکھ لے گا تو وہ بھی تو ثواب میں 10 گنا بڑے ہوئے ہوں گے، پورے سال کا اسے ثواب مل جانا چاہیے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس میں جو ثواب کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی فرض روزوں کے ثواب کی بات کر رہے ہیں۔ اگر شوال میں آپ نے 6 روزے رکھ لیے تو پھر پورا سال روزہ رکھنے کے، فرض روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اگر شوال میں نہیں رکھے، اگلے مہینوں میں جا کے 6 پورے کیے تو یہ فرض روزوں کا ثواب پھر نہیں رہے گا۔ یہ فرق ہے شوال اور بقیہ مہینوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شوال کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔